الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تعالیٰ کا اپنے پاک کلام میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان ہے، اور یہ متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کون سے متقی لوگ؟ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، علناً بھی خرچ کرتے ہیں اور خفا میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والوں کو، احسان والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ تاریخ میں دو نام موسیٰ گزرے ہیں اور دونوں کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ ایک ہے موسیٰ ہیں، اولی العزم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، صاحب تورات ہیں، اور خدا نے ان کے لیے کتاب بھیجی ہے۔ کلیم اللہ کو انہیں خدا نے لقب دیا ہے، لیکن اتنی صفات ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ موسیٰ غضبان، جلالی موسیٰ، غصے والے موسیٰ۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور موسیٰ ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ موسیٰ کاظم ہے، غصے کو پی جانے والے موسیٰ۔ اور ایک اور تاریخی حقیقت ہے کہ وہاں موسیٰ کے بھائی ہارون ہیں، یہاں موسیٰ کے قاتل ہارون ہیں۔ اس کا مطلب ہے نام سے نہیں ہوتا، نام ایک نام ہے، ایک اچھے آدمی کو بھی ہو سکتا ہے، برے آدمی کا نام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا نام ہے، عبد الرحمن، لیکن اس آدمی نے اتنا گھٹیا کام کیا کہ نام بدنام ہو۔ بس نام پر نہ جائیں، کردار پر جائیں۔ اور بچے کا نام رکھنے کے بعد اہل بیت کے نام پر بیغم نہ ہو جایا کریں کہ اب اس کا نام حسین رکھ دیا ہے، حسن رکھ دیا ہے، حیدر رکھ دیا ہے، علی رکھ دیا ہے، بچی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے، زینب رکھ دیا ہے، ام کلثوم رکھ دیا ہے، زہرا رکھ دیا ہے، مرضیہ رکھ دیا ہے، محدثہ رکھ دیا ہے، مبینہ رکھ دیا ہے۔ نام اچھا رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بعد تربیت کا بھی انتظام کریں۔ اور پھر جب نام آپ نے اچھا رکھیے، کوشش کریں کہ جس قسم کا بچے کے لیے نام رکھا ہے، بچہ اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہوں۔ نام فاطمہ ہو، کردار نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ نام زینب ہو، حجاب کا کوئی معاملہ ہی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ نام محمد ہو لیکن نماز کے قریب نہ جائے وہ آدمی، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی وجہ سے جب لوگ اسلام لاتے تھے پیغمبر کے زمانے میں، تو پیغمبر ان کے نام تبدیل نہیں کرتے تھے، مگر یہ کہ ایک برا نام ہو۔ مثلا ایک آدمی کا نام تھا عبد العزا، عزا اس زمانے میں ایک بدھ کا نام تھا، لات و عزا، تو پیغمبر نے اس کا نام چینج کر دیا، یہ اچھا نام نہیں ہے، عبد العزا، یعنی یہ بدھ کا غلام ہے، اور وہ بدھ بھی جس کی پرستش کی جاتی،
وہ بت جس شرک کا باعث بن رہا. یا بعض لوگوں کے نام کسی ایسے جانور کے نام پر ہوتے تھے جو جانور گھٹیا شمار ہوتا تھا، پیغمبر نام چینج کر دیا کرتے تھے. مثلا کسی کا نام ثعلب ہے، چینج کر دیا جاتا تھا. کلب ہے، کسی کا نام چینج کیا جاتا تھا. نام رکھنے میں دقت کرنی چاہیے، لیکن نام کی بنیاد پر سارے مسائل حل نہیں ہوں گے. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں اچھے اچھے کام کرتے، نام ان کا نارمل سے، اتنا زیادہ عقیدتی نام نہیں ہے، اتنا زیادہ مذہبی نام نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو ہے وہ اس کا مذہبی نام ہے لیکن کام اس کے اچھے. امام موسیٰ کاظم کے جو نام تھے وہ 3 قسم کے ہیں، اور عربوں میں 3 قسم کے نام ہوتے ہیں. کنیت جسے ہم کہتے ہیں، دوسرا لقب، تیسرا نام. اور اکثر لوگ القاب سے مشہور ہوتے تھے، نام لوگ نہیں جانتے تھے. کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ امام زین العابدین کا نام کیا ہے، کس سے لقب سے مشہور ہے. علی ابن الحسین بہت لوگ کم جانتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ بعض دوسری ہستی ہیں، امام رضا، ان کا نام رضا نہیں ہے، رضا ان کا لقب ہے. امام تقی نام نہیں ہے، لقب ہے. نقی نام نہیں ہے، لقب ہے. اور جو کنیت عربوں میں ہوتی ہے اس کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں. کسی ہستی کی کنیت کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے یا کوئی بیٹا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کسی کا نام کنیت پڑ جاتا ہے، یا بعض اوقات بیٹا نہیں ہوتا، صفت کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، صفات حمیدہ کی بنیاد پر، فضائل کی بنیاد پر کسی کو کنیت دی جاتی ہے. مثلا مشہور و معروف کنیت ہے ہمارے ہاں کس کی؟ امام حسین کی. کیا کون سی کنیت ہے جی؟ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں ابا عبداللہ. اب اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ شہزادہ علی اصغر کا دوسرا نام عبداللہ تھا، عبداللہ رضی عرب لوگ کہتے ہیں اس کو، اس وجہ سے امام حسین کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. شہزادہ علی اصغر کا نام تھا علی اصغر، یہ علی ابن الحسین، عبداللہ نام نہیں تھا. پس گویا کوئی ایسا بیٹا امام حسین کا نہیں ہے جن کا نام عبداللہ ہو، لیکن اس کے باوجود کیوں ابا عبداللہ ہم کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے اندر عبادت کی انتہا پائی جاتی تھی، عبادت کے عروج پر تھے، خدا کی بندگی کے عروج پر تھے، اپنے نانا کی طرف اس صفات کی انتہا پر تھے. تو کیا ہے؟ لقب مل گیا ابا عبداللہ، بندگی کی انتہا. اس طرح تو نام مجازن کہتے ہیں بابا کون؟ بابا اردو. یہ اس ظاہری معنی میں نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ پھر ڈھونڈنا شروع کر دے کہ یہ اردو ہے، یہ اس کے بابا ہیں، یا یہ اس کا اور معاملات ہوں گے، اور رشتہ داریاں کہاں سے ہوں گی، اور معاملات کہاں سے. جس طرح ہوتا ہے نا، بعض لوگوں نے کیا کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں مردوں کی ماں ہوں اور عورتوں کی ماں نہیں ہوں. یعنی صرف نکاح کے حوالے سے میں جو ہے مجھے ماں کا درجہ ملا گیا ہے. کیونکہ کچھ گھٹیا لوگوں نے کہا تھا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد فلان عورت سے ہم شادی کریں گے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر کنٹرول رکھتا ہے، اور کیا ہے، ان کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہارے لیے نکاح ان سے جائز نہیں. بس میں عرض کر رہا تھا کہ نام جو عربوں میں مشہور ہے 3 قسم کے، کنیت ہے، کنیہ ہے، اور لقب ہے اور اسم ہے. امام موسیٰ کاظم کی جو کنیت پائی جاتی ہے ابو الحسن ہے، ابو ابراہیم ہے، ابو اسماعیل ہے، ابو اسحاق ہے. یہ 4 کنیتیں امام کے لیے، اور امام کے بیٹوں کے ناموں کی وجہ سے، یہاں صفات کی وجہ سے نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ہستیوں کی کنیتیں ناموں کی وجہ سے بھی ہیں اور صفات کی وجہ سے بھی ہیں.
جس طرح امیر المومنین کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو تراب بھی. ابو الحسن کنیت جو ہے وہ بیٹے کی وجہ سے ہے، اور ابو تراب صفات کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے. اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ آدم کو خدا نے خلق کیا تراب سے، تو حکم ہوا کہ سجدے میں جائیں فرشتے ان کے سامنے. فرشتے ان کے سامنے جب تراب سے بنے ہوئے کہ سامنے سجدہ کروایا جا سکتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا جو ہستی ابو تراب ہو اس کا احترام نہ کیا جائے. واہ واہ، نعرہ حیدری. مشہور روایت ہے جنگ خندق میں، کہتے ہیں مشہور روایت جنگ خندق میں کہ جب خندق بڑی تھی خیبر میں خیبر کے ارد گرد انہوں نے خندق کھودی ہوئی. اب امام علی علیہ السلام نے خیبر فتح کیا تو مسلمان اس سے ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ خندق کو پار کریں. تو امیر المومنین نے وہی دروازہ ہاتھ میں اٹھایا اور خندق کے اندر کھڑے ہو گئے، اور آپ کے پاؤں زمین سے اوپر تھے. تو کسی نے اعتراض کیا کہ زمین میں تو کشش ثقل ہوتی ہے، اپنی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی تراب میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ابو تراب نے فضا میں کھڑے ہو کر بتا دیا کہ تراب میں اگر یہ طاقت ہے تو میں ابو تراب ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس جو کنیت ہے آئمہ اطہار کی، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، صفات کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے اور کس کی بنیاد پر بھی؟ بیٹے کے نام کی وجہ سے. جس طرح حضرت ابو طالب، اکثر لوگوں کو حضرت ابو طالب کا نام نہیں پتا کیونکہ مشہور ابو طالب سے. طالب کیا ان کے بیٹے کا نام؟ امام علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عقیل ہیں، طالب ہیں، جعفر ہیں، امام علی ہیں، لیکن اس بیٹے کے نام کی وجہ سے مشہور ہو گئے. یا بعض اوقات لوگ اپنے باپ کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے ابن عباس. جی بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے، باپ کی وجہ سے. عباس ان کے والد تھے، اصل میں ان کا نام عبداللہ ہے، مشہور اس طرح ہوتے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور بعض کا صرف ابن عباس کہا جاتا ہے ان کو، اتنے مشہور ہو جاتے ہیں. پس کنیت کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس کے بعد لقب. لقب بھی عربوں میں صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے، کوالٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ ہم بیچارے کسی کو لنگڑا دیکھتے تھے اس کا نام رکھ دیتے ہیں. جی کسی بیچارے کی آنکھ کمزور ہے تو اس حوالے اس کا نام رکھ دیتے ہیں. کسی بیچارے کو خدا نے جو ہے وہ لکنت آ گئی اس کی زبان میں، ایسا جائز نہیں ایسا کرنا، کیونکہ یہ صفت اس کو ملی ہے آپ کو بھی مل سکتی ہے. اس کا قد اگر بلند ہو گیا تو آپ کا بھی بڑا ہو سکتا ہے، اس کا قد اگر چھوٹا رہ گیا تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے. وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. مومن ہو گئے ہو تم، اب پھر بھی وہی باتیں کر رہے ہو جاہلیت والی، وہی گھٹیا باتیں کر رہے ہو، وہی لو باتیں کر رہے ہو. اور اگر دوسرا آدمی راضی نہ ہو تو آپ اس قسم کا کسی کا نام لیتے ہیں نا تو غیبت شمار ہوتی ہے. ہم پر کسی کو غصہ آ جاتا ہے، ناراضگی جاتی ہے، بجائے کہ اس کو حل کریں اس کو غلط نام دے کر کے جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. شریعت نے اسے منع کیا، اور یہ کام کس نے کیا؟ دشمن نے کیا. یہ کام معاویہ نے کیا. معاویہ امیر المومنین کا نام نہیں لیتا تھا، کنیت سے نہیں پکارتا تھا، اکثر توہین کے لیے ابو تراب کہتا تھا. تو پیغمبر کے ایک پیارے صحابی تھے، انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص کہ شرم کر معاویہ، یہ وہ تو نام ہے جو علی کو محمد نے دیا ہے، اور یہ وہ نام ہے جس پہ علی فخر کیا کرتے ہیں، توہین کرتا ہے. امام موسیٰ کاظم کی کنیت لقب ہے عبد الصالح، نیک آدمی. یعنی نیکی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے، نیک کاموں میں، اچھائی میں، لوگوں سے پیار کرنے میں، عبادت میں، کیا ہے مشہور ہو گئے تھے. لوگ انہیں نام سے نہیں پہچانتے تھے، موسیٰ کے نام سے نہیں بلکہ عبد الصالح کے نام سے پہچانتے تھے. صلوات پڑھ دوسرا لقب آپ کا کاظم ہے. کاظم القاب میں سے نام نہیں ہے امام موسیٰ کاظم کا. کاظم کا یعنی ایسا آدمی جو غصہ پی جائے، کاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کر لے.
بعض اوقات انسان غصے میں ایسی بات کر دیتا ہے ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے. بعض اوقات غصے میں انسان اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے, اتنا ایسا فیصلہ کر دیتا ہے بعد میں پشیمان ہوتا ہے. اس لیے بعض حکم غصے کی حالت میں نافذ نہیں ہوتے. مثلا شیعہ مذہب میں فقہ جعفریہ میں طلاق نافذ نہیں ہے غصے کی حالت. میں نے ایک اہل سنت مولانا کو کہا کہ شیعہ میں طلاق غصے کی حالت میں نافذ نہیں ہے, لاگو نہیں ہے, وہ واقع نہیں ہوتی. اس نے کہا طلاق ہوتی غصے میں, طلاق خوشی میں ہوتی نہیں ہے. نہیں, غصے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جب انسان کنٹرول سے باہر ہے, غصہ اور چیز ہے, ناراضگی اور چیز ہے, گلہ و شکوہ اور چیز ہے, ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنا الگ چیز ہے, غصہ ایک الگ چیز ہے. کہتے ہیں کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے اور زیادہ حد سے زیادہ خوش ہوں تو کسی سے وعدہ نہ کرے. کنٹرول سے باہر خوش ہو گئے, آج جی ترقی مل گئی, آج اچھا ٹور لگ گیا جی, آج دیہڑی صحیح لگ گئی ہے جی, وعدہ کر بیٹھے بیوی سے جی, بعد میں مشکلات اکٹھی ہوں, پریشانی ہو. خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کرے اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے. امام موسیٰ کاظم کی خصوصیت یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے. یہ آئمہ کی جو صفات ہیں, فضائل ہیں, یہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ فضائل جو خدا نے عطا کی ہیں, وہبی ہیں, ہبہ ہیں خدا کی طرف سے, ان میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. آئمہ کی جو معجزات ہیں, آئمہ کی جو کرامات ہیں, ان میں ہمارا دخل نہیں ہے. ان کی فضیلت ہے, ان کی شان. لیکن کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو اکتسابی ہیں, حاصل کردہ ہیں, سیکھی جا سکتی ہیں, اپنائی جا سکتی ہیں, ان کو لیا جا سکتا ہے, لیکن نفس پر سختی کر کے, نفس امارہ پر کنٹرول کر کے. ان میں سے ایک غصہ, اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ صفات آئمہ کو خدا نے دی اس لیے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ بنے. ہمارے لیے کیا بنے؟ نمونہ بنے, رول ماڈل بنے. ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اگر امام موسیٰ کاظم کو ماننے والے ہیں تو غصے پر کنٹرول کریں گے, آپس سے باہر نہیں ہوں گے. اور غصہ بھی ہمیں آتا ہے کمزور آدمی پر, چھوٹے بچے پر, کسی عاجز مسکین پر, کسی غریب پر. بعض اوقات لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں غصہ آپ کو آ رہا ہے؟ کہتے ہیں بلڈ پریشر کی مریض ہے جی, ہارٹ کے مریض ہیں جی, شوگر کے مریض ہیں جی. لیکن وہی آدمی جو ہارٹ کا مریض ہے, شوگر کا مریض ہے, وہ کسی تکڑے تازے کو غصہ نہیں آتا اس تکڑے تازے پر جی, کیونکہ پتہ ہے غصہ کرے گا تو 2-3 لگ جائیں گے اس کو جی, دماغ ٹھیک ہو جائے گا جی. وہ بیچارہ, اس کو بلڈ پریشر بھی اس کا ہائی کسی غریب پر ہی ہوتا ہے, شوگر بھی آئی اس کی غریب پر ہوتی ہے, دل کی دھڑکن بھی اسی کسی غریب کے لیے ہوتی ہے. نہیں, انصاف سے سوچنا چاہیے کہ یہ غصہ اس نے آیا گھمنڈ کی وجہ سے کیا ہے, طاقت کی وجہ سے کیا ہے, پیسے کی وجہ سے کیا ہے. اگر ایسا کیا ہے تو یہ غصہ جرم ہے. اور پھر قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میں بلڈ پریشر کا مریض تھا, میں جو ہے مشکلات کا شکار تھا, میں اس سے بہت زیادہ پریشان تھا, شوگر کے جو ہے معاملات تھے, تھکا ہوا تھا. یہ بہانے نہیں چلیں گے خدا کی بارگاہ میں. وہاں ہاتھ بولیں گے, زبان بولے گی, انسان کے اعضاء و جوارے کلام کریں گے, اور کوئی بہانہ وہاں نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ اس کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہوگا جو دلوں کے حال جانتا ہے, جس کے ہم بہانے نہیں چل سکتے, جس کا صرف ایک راستہ ہے معافی, بس توبہ کر لے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. بہانوں سے جو ہے وہ معاملہ نہیں چل سکتا. اور ہم ہمیشہ خدا کے سامنے, کوئی چیز ہماری خدا سے چھپی نہیں ہے, کوئی چیز جو ہے مخفی نہیں ہے. ہم نیکی کریں وہ بھی ظاہر ہے, خدا نخواستہ گناہ کریں وہ بھی ظاہر ہے, کوئی اچھا کام کریں تو وہ بھی ظاہر ہے. جب ہر چیز ہماری ظاہر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صاف و شفاف عمل کریں. اور ایک اور لقب ہے امام کا, باب الحوائج. اور یہ لقب ساری ہستیاں باب الحوائج ہیں, محمد مصطفیٰ سے لے کر مہدی آخر زمان تک.
لیکن کچھ ہستیوں کا نام دیا گیا. کون سی ہستیاں باب الحوائج؟ مسلم بن عقیل باب الحوائج ہیں، جناب مولا غازی عباس باب الحوائج ہیں، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، بی بی سکینہ باب الحوائج ہیں، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج. یعنی جو بھی منت مانی جائے، جو بھی حاجت مانگی جائے، جو بھی درخواست پیش کی جائے، جو بھی تقاضا کیا جائے، جو بھی طلب کیا جائے، امام کا واسطہ دے کر کہ وہ درخواست رد نہیں ہوتی. باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ، حاجتوں کا دروازہ. اور یہ وہ ہستیاں جن کے خزانے میں کمی نہیں ہے، محدودیت نہیں ہے، اور ان سے مانگا جائے خفا نہیں ہوتی. دنیا میں کسی آدمی سے 2 دفعہ آپ مانگیں نا، قرضہ ہی مانگیں، پیسے نہ مانگیں، قرضہ مانگیں، تیسری دفعہ آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے. لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں جتنا مانگیں گے اتنا ہی ہستیاں خوش ہوں گی. اور پھر اتنا دے دیتے ہیں کہ انسان کو دوسرا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، احتیاج نہیں رہتی اس کو. کسی نے امام معصوم سے سوال کیا کہ آپ بھی سخی ہیں، حاتم طائی بھی سخی تھا، آپ کی سخاوت میں اور اس کی سخاوت میں کیا فرق ہے؟ اور ہم نے سنا ہے کہ وہ 7 دروازوں سے دیا کرتا تھا. امام نے فرمایا ہم ایک دروازے سے اتنا دیتے ہیں کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک مشہور جو ہے شاعر تھا فرزدق، فرزدق عظیم شاعر تھا. کچھ شعراء آئمہ کے چنے ہوتے، دیبل خزائی ہے، فرزدق ہے جی. یہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑا تھا، وقت کا بادشاہ آیا تو اس نے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی. لوگوں نے قریب نہیں جانے دیا، اس طرف سے آیا نہیں جا سکا، اس طرف سے آیا، پھر اس کے لیے سیڑھی لگائی انہوں نے، اوپر سے آیا لیکن لوگوں نے راستہ نہیں دیا اس کو. یہ پریشان ہو کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. تو امام زین العابدین تشریف لائے تو آگے بڑھے تو لوگوں نے راستہ دے دیا. امام آگے بڑھے، امام نے حجر اسود کو چوما، بوسہ لیا، زیارت کی، پیچھے آ گئے. تو آپ بادشاہ نے سوال کیا اپنے حواریوں سے، درباریوں سے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا کون ہے، کہ بتائیں گے تو ممکن ہے ناراض ہو جائیں کہ اس کو راستہ نہیں ملا، اس کو آگے نہیں جانے دیا لوگوں نے، یہ کون سی ہستی چلے گی؟ تو وہاں فرزدق کھڑا تھا، اس نے کہا تیرے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حرم جانتا ہے، حجر اسود جانتا ہے، ہیل جانتا ہے، یعرف الحل والحرم، کہ وہ ہے جسے زمزم جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کے آباء و اجداد معراج تک گئے ہیں. یعنی باب الحوائج یہ وہ ہستیاں لوگوں کی حاجت پوری کرتی. اب کیا ہوا، اس بادشاہ نے ضد میں آ کر کے فرزدق پر ظلم ڈھانا شروع کر دی. تو امام نے 40 سال کا خرچہ اس کے لیے بھیج دیا. گورنمنٹ نے وظیفہ بند کر دیا، 40 سال کا خرچہ اس کے گھر بھیج دیا، اور کہا کہ اگر ہمیں یقین ہوتا تو اس سے زیادہ زندہ رہے گا تو اس سے زیادہ بھیج دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی باب الحوائج یہ وہ ہستیاں ہیں جو لوگوں کی حاجت پورا کرتی ہیں. پھر ایک اور لقب ہے صابر امام کا. ساری ہستیاں صابر ہیں، لیکن امام حسین اور موسیٰ کاظم مشہور ہے صابر کے عنوان سے. صبر کرتے ہیں، اور صبر جو ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک کنجی ہے، چابی ہے. جہاں بھی آپ صبر کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، بے صبری کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ روڈ میں ٹریفک ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کچھ لوگ بے صبری کرتے ہیں، کبھی گاڑی ادھر سے نکال رہے ہیں، کبھی ادھر سے نکال رہے ہیں، کبھی ادھر سے لا رہے ہیں، کبھی ادھر سے لا رہے ہیں. اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. جو لوگ پہلی لائن میں کھڑے ہیں آپ چیٹنگ کر کے ان سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. ان کا حق ضائع کر رہے ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں لیکن میں لوگوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا. حق الناس، حقوق العباد، لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ خود معاف نہ کریں. اور یہ یہاں پر چھوٹی سی غلطی سے انسان مجرم بن سکتا ہے. پھر ایک اور لقب ہے امام کا امین. امام کا لقب کے 2 معنی ہیں یہاں پر امین ہونا. ایک امین ہونے کی یہ کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام امام کو ملتا ہے وہ امانت کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے. جو
آپ کو امامت کے طور پر ملی ہے، اس کو آن و مان لوگوں تک پہنچایا۔ دوسرا امین کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس امانتیں آ کر رکھتے تھے، تو ان امانتوں میں خیانت نہیں کرتے تھے، ان میں کمی بیشی نہیں ہوتی تھی، اونچ نیچ نہیں ہوتی تھی۔ ممکن ہے اس زمانے میں آپ کہیں کہ اب امانت کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا، تو اب تو بینک ہیں، دوسرے معاملات ہیں۔ نہیں، آپ کی بات بھی کسی کے پاس امانت ہو سکتی ہے، کسی کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی عیب بھی آپ کے پاس امانت ہو سکتا ہے، کسی کی دل کی بات آپ کے پاس امانت ہو سکتی ہے، اور اس کو اگر آپ آگے بڑھا رہے ہیں بغیر اجازت کے تو آپ کیا ہے؟ امین نہیں ہے۔ حتیٰ آپ کے پاس کسی کا فون نمبر ہے، کوئی تیسرا آدمی تھرڈ پارٹی مانگ رہا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہوگی تو آپ نہیں دے سکتے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ لیکن آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فون لے لو، میرا نہیں بتانا کہ میں نے کہا کہ مجھ سے آپ نے فون نمبر لیا۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ہم امین ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ یہ اولاد خدا نے ہمارے پاس امانت رکھی، یہ اولاد امانت ہے، اور امین وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ اولاد ہمارے پاس امانت ہے، یہ ایک سفید کاغذ ہے اولاد، آپ کی مرضی اس پر جو چیز لکھتے ہیں، اور اگر آپ نہیں لکھیں گے نا تو خالی پرچہ کوئی اور اس پہ لکھ دے گا، اور کوئی لکھے گا تو پھر آپ کی مرضی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اسے خالی چھوڑا ہے، اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، اس کو شریعت کی تعلیم نہیں دی، اس کو نماز نہیں سکھائی، اس کو روزہ نہیں سکھایا، اس کو احکام نہیں سکھائے، اب وہ پرچہ خالی ہے صفحہ، وہ باہر گیا، اسکول میں گیا، دوستوں سے ملا ہے، تو انہوں نے کوئی اور چیز فیڈ کر دی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں لکھتے کہ حسن اور حسین پنجتن پاک سے محبت کرنی ضروری ہے، آپ نے نہیں لکھا، تو وہ وہاں پر لکھ دے گا جو ہے وہ رونالڈو ہے، کون سا وہ رونالڈو وہاں لکھ دے گا، دوسرے کو اور میسی ہے کیا، اور میسی وہاں پر لکھ دے گا، وہ اداکار کا نام وہاں لکھ دے گا، وہ کسی گلوکار کا نام لکھ دے گا، وہ نہیں اس آدمی کو جس کو فین بننا چاہیے تھا امیر المومنین کا، امام حسن کا، حسین کا، وہ آج فین ان لوگوں کا بن گیا ہے جن کا تعلق ہی نہیں ہے امام حسن سے۔ کوتاہی کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے۔ ہمارے مشہور مثال ہے کہ جو زمین خالی چھوڑ دی جاتی ہے نا، اس کو کاشت نہیں کیا جاتا، وہاں جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، وہ فائدہ نہیں دیتی بلکہ نقصان دیتی ہیں، اور جب تک آپ زمین کو کاشت کر رہے ہیں، اس کو سنوارتے نہیں، اس سے اضافی جڑی بوٹیاں نہیں نکالتے نا، تو وہ اصلی جو کاشت ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ آپ کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کو سکھائیں، وضو کس طرح کرنا ہے، طہارت کا خیال کس طرح کرنا ہے، سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، انہوں نے جاگتے ہوئے کیا کرنا ہے۔ جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر مولانا کو فون کرتے ہیں، ابھی تویز کریں گے مولانا صاحب جی، اور مولانا صاحب کو دعا لکھیں جی، وہ دم پڑے ہمارے بچوں کی نماز نہیں پڑھتا جی، یہ دم پڑے ہمارے بچوں کو سارا دن سویا رہتا ہے، یہ جو کام نہیں ڈھونڈ رہا جی، یہ 20 دفعہ ڈرائیونگ کا امتحان دیا پاس نہیں کر رہا ہے، کوئی دم پڑے، اس کی دعا پڑے، اور مولانا کے پاس کوئی جادو بھی چھڑی ہے، یہ آپ کا سارا کام ہے، یہ کام تو خدا نے نہیں کیا، ورنہ خدا سارا معاملات شروع سے صحیح کر دیتا، سارے معاملات ٹھیک ہوتے، ایک آدمی پیدا ہوتے ہوئے جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، نمازیں اس کو آتی، پھر فیصلہ نہ ہوتا کہ کون نیک اور کون برا ہے، کون رحمان کو فالو کر رہا ہے، کون شیطان کو فالو کر رہا ہے، کون اہل بیت کی پیروی کر رہا ہے، کون معاویہ کے پیچھے چل رہا ہے، کون جو ہے وہ پنجتن پاک کو مان رہا ہے، اور کون بنو امیہ کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ فیصلہ ہونا تھا تب نا۔ امام کے القاب میں سے ایک اور لقب ہے عالم۔ آئمہ اطہار سارے عالم ہیں، لیکن کچھ ہستیوں کا لقب عالم بن گیا ہے، تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ صلوات پڑھنے سے ساری ہستیاں عالم ہیں، اور ایک ہستی کا نام تو باقر العلوم، علوم کو کھولنے والی ہستی، علوم کو بیان کرنے والی، علوم کی تشریح کرنے والی ہستی۔ امام کا لقب عالم ہے، یعنی علم پہنچانے والی ہستی، اور آئمہ نے یہ القاب رکھے ہیں اپنے نا، اس میں بھی ایک درس ہے کہ جب
یہ ہو نہیں سکتا کہ امام کا نام عالم ہو اور شیعہ اس کو جو ہے وہ نماز پڑھنی صحیح طریقے سے نہ آتی ہو. یہ امام کا نام باقر العلوم ہے تو ایک حدیث بھی اسے یاد نہیں ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. امام کا نام باب العلم ہو جی، اور اس سے اگر پوچھا جائے تو بتاؤ کہ کسی ایک جو ہے وہ حدیث کی کتاب کا نام بتاؤ اسے نہ آتا ہو، تو پھر رشتہ نہیں جڑے گا، سنخیت قائم نہیں ہوگی. پھر ہم صرف نعرے لگائیں گے کہ ہمارا جو ہے ان ہستیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بہادر ہیں، ہم میں بہادری کا نام و نشان نہیں ہے، وہ سخی ہیں. ہم 100 کروڑ امام بارگاہ میں رمضان کے مہینے میں دینا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے 100 بہانے بناتے ہیں کہ مولانا صاحب پاکستان میں ہم نے دے دی ہے جی، یہاں افطار نہیں دے سکتے جی. اور پاکستان میں وہاں بھوک سے کوئی نہیں مرے گا جی، اور نہ ہی کوئی مذہب سے دور ہوگا، نہ کوئی وہاں روزے چھوڑے گا. لیکن یہاں اگر ہم معاملات کو نہیں چلائیں گے، امام بارگاہیں نہیں چلیں گی، مسجدیں نہیں چلیں گی، یہ مراکز نہیں کھلے رہیں گے، تو آئندہ نسلیں جو ہے وہ ہماری اہل بیت کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوں گی. آئندہ نسلیں جب آگاہ نہیں ہوں گی تو آئندہ پھر پاکستان میں کوئی پیسے نہیں بھیجے گا. پہلی بنیاد یہاں پر ہے، اس کو سٹرانگ کریں. یہاں اپنے بچوں کو ٹائم دیں، یا امام بارگاہ کا خیال رکھیں، یا خدمت کرنے کی کوشش کریں. پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں جی؟ میں بہت بڑا عزادار ہوں جی، بہت بڑا امام کو چاہنے والا ہوں جی، جو پوری مکمل قمیض اتار کے ماتم کرتا ہوں، ذرا بھی اس میں رکاوٹ جو نہیں رکھتا ہوں کہ آدھی قمیض ہو کچھ ہو. لیکن کہا جائے امام بارگاہ یہاں صفائی کریں جو ہے الفرار پچھلے دروازے سے، جی میں اس دروازے سے آ رہا ہوں، پچھلے دروازے سے جا رہا ہوں. کہا جائے کہ یہاں پر ضرورت ہے ہمیں کوئی کام کرنے، ہمارا ہاتھ بٹایا جائے. عزادار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاص قسم کی عبادت کریں. نماز بھی عبادت ہے، امام بارگاہ کی خدمت کرنے بھی عبادت ہے، یہاں ہاتھ بٹانا بھی عبادت ہے، یہاں خیال رکھنا بھی عبادت ہے. جب آپ اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہیں، اس میں عیب نہیں محسوس کرتے، باہر 100 کروڑ کے لیے جو ہے وہ 2 گھنٹے وہاں پر گوروں کے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں آپ، تو یہاں امام بارگاہ کی صفائی نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم سمجھیں کہ عبادت کیا چیز ہے. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. امام کی القاب میں سے ایک اور لقب ہے نفس زکیہ، پاک ہستی. زکی کے 2 معنی ہوتے ہیں. اگر زال سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لائق، زین، فتین. اگر زے سے ہو، رازا سے، یا جسے ہم زے کہتے ہیں اردو میں رازا، اس کا معنی ہوتا ہے پاک، مطہر، یعنی ایسی ہستی جو پاک و پاکیزہ ہے. سبحان اللہ، سبحان. اور امامت کے خواص میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ کیا ہے؟ گناہوں سے پاک ہونا. ایک سوال کیا ایک آدمی نے امام موسیٰ کاظم سے، صلوات پڑھیں کہ امام کے صحابی ہیں ابو بصیر، انہیں ابا بصیر بھی کہتے ہیں، ابو بصیر بھی کہتے ہیں. یہ امام جعفر صادق کے بھی صحابی ہیں اور امام موسیٰ کاظم کے بھی صحابی ہیں. امام جعفر صادق سے بھی روایات نقل کی ہیں، امام موسیٰ کاظم سے بھی روایات نقل کی ہیں. یہ انہوں نے سوال کیا ہے، امام کا کم سن تھا، یعنی بچپنا تھا، کس کا؟ امام موسیٰ کاظم کا. انہوں نے کہا کہ مجھے مولا بتائیں کہ امام کی نشانیاں کیا ہیں، امام کی کون سی کوالٹی ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم پہچانے کہ امام ہے اور اس کا دعویٰ صحیح ہے. تو امام موسیٰ کاظم نے بچپن میں ارشاد فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے امام کی کہ اس کو ایک معصوم اس کا تعارف کروائے، معصوم اس کا تعارف کروائے. جس طرح دعوت الشیرہ میں پیغمبر نے تعارف کیا، یا علی انت خلیفتی و وسیع من بعدی، جس طرح پیغمبر نے جو ہے تعارف کی، جس طرح خدا نے تعارف کروایا شب ہجرت کا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، جس طرح خدا نے تعارف کرایا امیر المومنین کا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، جس طرح آخر میں انتہا پر آ کر 1.5 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے تعارف کروایا من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم وال من والاہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. نعرہ حیدری. دوسرے امام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکے.
سلونی قبل ان تفقدونی. سبحان یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، صرف معصوم نے کیا. انبیاء یہ دعویٰ نہیں کر سکے. لیکن افسوس سے زمانے کے لوگ قدر نہیں جانے، یہ قدر نہیں جانے کہ وہ صحیح طرح کے سوال پوچھتے. کہتے ہیں ایک سائنسدان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اگر ہوتے تو کیا پوچھتے. اس آدمی نے، بیوقوف نے سوال کیا کہ مولا بتائیں کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں. تو مولا نے کہا کہ اگر میں تجھے بتا بھی دوں گا تو تجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ میں نے صحیح کہا جی. اور پھر تجھے فائدہ کیا اس چیز کا، سر کے بالوں کا جی، کہ سر کے بال تمہارے 2 زیادہ ہو گئے، 4 ہو گئے، کم ہو گئے، کیا تم نے جو ہے وہ اگر لاکھ سے کم ہوئے تو ایکسٹرا لگوانے ہیں؟ نہیں. سائنسدان نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت ہوتا، میں علی سے پوچھتا زمین اور آسمان کے راز. تو ایک عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا اگر میں ہوتا نا تو میں جنت کے جانے کا راز پوچھتا اور راستہ پوچھتا امیر المومنین سے. اور امیر المومنین نے بتا دیا ہے نہج البلاغہ میں جگہ جگہ کہ جنت میں جانے کا کیا راستہ ہے یہ. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ امام گناہوں سے پاک ہو. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام اپنے وقت کی ہر زبان جانتا ہو، ہر زبان جانتا ہو، انسانوں کی، غیر انسانوں کی، اور دنیا میں جو زبانیں موجود ہیں ان کو جانتا ہوں. معصوم کی نشانی ہے. امام رضا علیہ السلام تشریف لا رہے تھے مدینہ سے. مدینے سے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک شکاری ہرن کو لے جا رہا. وہ رک کر امام سے اس نے بات کی، امام سے ہم کلام ہوئی. تو امام کو بتانے لگی یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں اور ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. اس سے یہ کہے کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں بچوں کو بھی ساتھ لے آؤں، کم از کم بھوک سے ہلاک نہ ہو جائے. تو امام نے اس شکاری کو کہا کہ اس کو چھوڑ دے. شکاری نے کہا کہ کیوں چھوڑ دوں، میں نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑا ہے. امام نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں. تو ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ لوگ انسانوں کی گارنٹی نہیں دیتے، یہ حیوان کی گارنٹی دے رہے ہیں جی. امام نے کہا پریشان نہ ہو، تیرا نقصان میں پورا کروں گا. امام نے گارنٹی دی. وہ ہرن چلی گئی جو مقررہ ٹائم سے تھوڑی سی لیٹ ہوئی. تو اس نے آ کر کہا کہ آپ نے کہا تھا گارنٹی دی تھی، وہ نہیں آئی. امام نے کہا نہیں، تھوڑا نگاہ دوڑاؤ. نگاہ دوڑی تو ہرن اپنے بچوں کو ساتھ لے کر امام کی خدمت میں حاضر. اس لیے مشہور ہو گیا دامن آہو، امام کے القاب. یہ امام زامن جو باندھتے ہیں ہم نا، یہ بھی وہیں سے لیا گیا. امام زامن امام رضا علیہ السلام سے مشہور معروف ہے. امام موسیٰ کاظم کا بچپنا تھا. امام کے پاس ایک، امام جعفر صادق کے پاس ایک ان کے صحابی عیسیٰ سمکانی ان کا نام ہے، یہ آئے تو امام نے کہا کہ کیا تم اپنے میرے بعد اپنے امام سے نہیں ملنا چاہتا؟ اس نے کہا ملنا چاہتا ہوں. کہا وہ جائیں جھولے میں. امام کے قریب آیا تو اس نے کہا میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آیا واقعی یہ امام جعفر صادق کے بعد کے امام ہیں، معصوم ہیں، عصمت پر فائز ہیں، علم لدنی ان کے پاس ہے، علم غیب ان کے پاس ہے. تو اس نے اس بچپنے میں امام سے سوال کیا کہ مولا مجھے بتائیں کہ ابو الخطاب سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو الخطاب اس زمانے میں ایک غالی تھا جس نے بہت زیادہ حدیثیں گڑھ کر کے آئمہ سے منسوخ کر دی تھی اور اہل بیت کے بارے میں غلو کرتا تھا اور شرک کرتا تھا. تو امام نے فرمایا تو نے بڑا اپنے آپ کو بچانا ہے ابو الخطاب سے. وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے لیکن وہ باطن میں مومن نہیں ہے. وہ ہمارا احترام کرتا ہے لیکن ہمارے اصولوں پر نہیں چلتا. ہم جن عقائد کی تعلیم کرتے ہیں وہ ان پر نہیں چلتا. لہذا تو نے اپنے آپ کو اس سے بچانا. امام موسیٰ کاظم ایک تو امامت کی وجہ سے اتنے بلند مرتبے پر فائز ہوئے، دوسری جو آپ کی تربیت ہوئی ہے جس گود میں وہ عظیم گود تھی، حمیدہ خاتون، جو عرب کی رہنے والی نہیں تھی، جو ہاشمی نہیں تھی، قریشی نہیں تھی،
لیکن انہوں نے عظیم مرتبہ پایا. امام جعفر صادق تشریف فرما تھے مدینے میں. تو کچھ خواتین آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آئے. تو امام نے کہا کہ وہ خیمے میں حمیدہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے جا کر آپ پوچھیں, وہ آپ کو آپ کے مسائل کا جواب بتائیں گے. یعنی اتنے بلند مرتبے پر فائز تھے. اور ایک اور امام کی سیرت میں جو چیز ملتی ہے ہمیں, وہ مومنین کے ایک دوسرے سے پیار کرنا, احترام کرنا, رسپیکٹ کرنا. امام کے ایک صحابی ہیں امام موسیٰ کاظم کے, علی بن یقطین, بہت عظیم صاحب, بہت قریب کی شخصیت ہے امام کے. تھک تو نہیں کیا آپ؟ یہ واقعہ ختم کرتے ہیں پھر مسائل کی طرف چاہتے ہیں. پریشان ہوں انشاءاللہ. ٹھیک, بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. آپ سارے جوان ہیں ماشاءاللہ, ٹائٹ ہو کر بیٹھیں, جو ہے وہ اظہار نہ ہو, مجھے ظاہر نہ ہو کہ آپ تھک تھک گئے. جی پاؤں پھیلا جائیں, پھیلا لیں گے, ٹیک لگا لیں گے, تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ جو آپ تھک چکے ہیں. جی یہ آخری واقعہ آپ کی طرف بیان کرتے ہیں. علی بن یقطین بہت عظیم صحابی ہے. کس کے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام سے اجازت لے کر یہ وزیر بنے تھے ہارون رشید کی مشنری میں. اور امام نے کہا تھا کہ وہاں جاؤ, لیکن شیعوں کی مدد کرو تو جا سکتے ہو, ورنہ نہ جاؤ, شیعوں کا خیال تو نہ رکھنا. یہ علی بن یقطین ایک دفعہ اپنے دفتر میں تھے, اور علی بن یقطین وزیر تھے کس کے؟ ہارون رشید کے. ہارون رشید کی حکومت آج کے جو اسلامی ممالک ہیں نا سارے, اس سے بھی زیادہ تھی. اتنی بڑی حکومت کے کیا وزیر ہیں. علی بن یقطین سے ملنے کے لیے آئے ہیں ابراہیم جمال یا ابراہیم صفوان, دو نام تاریخ میں ذکر کیے. یہ ملنے کے لیے آئے تو ظاہر وہ اتنے بڑی مملکت کے وزیر تھے, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, کسی وجہ سے انہوں نے ان کو نہیں آنے دیا اپنے پاس. باہر جو دربان تھا, سیکرٹری تھا, اس کو کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں. یہ کیا ہوا, ابراہیم ناراض ہو گئے, روتے ہوئے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آج مجھے جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس نہیں جانے دیا, مجھے وقت نہیں دیا. امام موسیٰ کاظم رنجیدہ ہو گئے. اب علی بن یقطین آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے, تو امام نے انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی. رونا شروع کر دیے, پریشان ہو گئے کہ مولا مجھے بتا تو دے نا, میں کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے نہیں مل رہے, میں اس سے میرے لیے میں تنگ ہو رہا ہوں, پریشان ہو رہا ہوں, مجھے اذیت ہو رہی ہے کہ امام مجھے نہیں مل رہے. دیکھیں نا, سچا مومن اس طرح ہوتا ہے جو امام کے لیے تڑپتا ہے. جی ہم بھی کبھی تڑپے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے کہ امام جو ہے ظاہر ظہور نہیں کر رہے, امام سے ملاقات نہیں ہو رہی, امام سے رابطہ نہیں ہو رہا, لیکن وہ تڑپ گئے. کہا کہ مولا مجھے بتائیں, کہا تو نے کل میرے ایک ماننے والے کو, میرے ایک محب کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی, تو میں بھی تجھے اجازت نہیں دے سکتا ہوں. کہا اب حل کیا مولا؟ کہا جب تک تجھے ابراہیم نہیں معاف کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. دیکھنا مومن کا دل کبھی نہ دکھا. تمام مومنوں سے پیار کریں. کوئی کام آپ کے ہاتھ میں ہے, کوئی کر سکتے ہیں, کوئی تعاون کر سکتے ہیں, کسی حوالے سے مومن سے تعاون اس سے کریں. کیا ہوا؟ کہا مولا وہ میں تو یہاں ہوں آپ کے پاس, وہ میں مدینے میں ہوں, وہ کوفے میں. کہا پریشان نہ ہو, وہ تمہیں پہنچانا میرا کام ہے. کہتے ہیں آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند کی, آنکھیں کھولی تو کہتے ہیں کوفہ میں تھے. کون؟ علی بن یقطین. ابراہیم کے پاس پہنچے. ابراہیم کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے مولا آپ کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے, جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں واپس نہیں پلٹوں گا. کہا میں نے آپ کو معاف کر دی. کہا نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا, میں جو ہے اپنی رخساریں زمین پر رکھتا ہوں, میں اپنی رخساریں خدود زمین پر رکھتا ہوں, اور آپ کیا کریں, اپنے پاؤں کے ذریعے میری رخساروں کو دبائیں, اور بار بار میں کہوں گا مجھے معاف کر دیں, پھر آپ نے کہنا کہ میں نے معاف کر دیا, تب جو میری معافی قبول ہوگی. یہ جو ابراہیم جمال ایک دفعہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو امام نے کہا کہ اے ابراہیم, میں نے سنا تو اپنے اونٹ دیتا ہے ہارون رشید کو کرائے پر, نہ دیا کر. کہا مولا میں حج کے لیے دیتا ہوں, کوئی غلط کام کے لیے نہیں دیتا ہوں. کہا نہیں, تیری آرزو ہوتی ہے نا کہ یہ صحیح سالم رہے اور صحیح سالم جائے اور صحیح سالم واپس آ جائے. یہی ظالم آدمی کے لیے یہ آرزو کرنا یہ گناہ ہے.
کیا بات ہے، یہ جرم ہے. کیا بات ہے. امام نے کہا تو کہتے ہیں نا وہ قافلہ واپس آیا تو اس نے فوراً سارے اونٹ بیچ دیے اپنے. ہارون نے کہا کیوں بیچے؟ کہا نہیں میں کاروبار تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب نہیں یہ کر سکتا ہوں. نہیں، ایک امام کے کہنے پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ واہ واہ یہ واہ واہ. وہ ایک دفعہ مومن کے پاس ہم گئے بھائی کہ یہ دکان ہے تمہاری غلط ہے، اس کو تم جو ہے ہٹا دو کچھ. کہتا ہے کہ وہ اگر تم لوگ مجھے نا مہینے کے 10,000 کرون دو تو کیسا کر سکتا ہوں جی. دیکھیں نا، بجائے کہ بات مانے کوئی کرے، وہ الٹا ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو ہے مجھے کوئی مالی منافع دو گے تو تب جو ہے ہم اس کاروبار کو چینج کریں گے. لیکن ابراہیم نے ایک کہنے پر کاروبار چینج کر دیا، کام چینج کر دیا. کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ کرتے ہیں ایسا؟ نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ کام کر رہے ہیں، وہاں تھوڑا بہت جو ہے وہ کام ہوتا ہے جو ہے حرام قسم کا، تو ہم اس کے بارے میں کیا کریں؟ کئی لوگ ایسے ہیں، ان کی مثال اس طرح نہ پڑھا تھا نہ قضا کرا. قضا بھی وہی آدمی کرتا ہے نا جو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، کسی دن قضا ہوگی نا. جس نے شروع سے پڑھنا ہی نہیں ہے نہ وہ پڑھے گا تو نہ قضا ہوگی اس کی. نہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو آپ نے ہر چیز کا جو خیال رکھنا. اور یہ جو مال ہے نا، حلال ہو یا کسی قسم کا، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے. اور آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی فیملی میں جو ہے وہ اس کی تاثیر ہو، آپ کے لیے آئندہ کے لیے مشکلات ہوں، تربیت میں خلل آئے. لیکن آئے مانے ان چیزوں کا بڑی دقت سے خیال رکھیں، اپنے لیے بھی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید، اور ایسی قید کہ نہ امام کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کروٹ بدل سکتے تھے. جب بھی کروٹ بدلتے تو امام کا بدن چھلنی ہو جایا کرتا تھا، امام کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. کہتے ہیں جب اس ظالم نے کچھ آدمی بھیجے مدینے سے گرفتار کرنے کے لیے، امام کو جب علم ہوا نا یہ آ گئے ہیں امام کو گرفتار کرنے کے لیے، امام مسجد میں چلے گئے. امام مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز سے فارغ ہو گئے، یہ ظالم آگے بڑھے. کہا موسیٰ ابن جعفر تو گھر سے باہر کیوں آ گیا؟ کہا گھر سے اگر نہ باہر آتا تو میرے ذہن میں تھا کہ وہی حال ہوتا جو میری میری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوا. ہم بار بار گھر نہیں جلوا سکتے، ہمارے دروازوں میں طاقت نہیں رہی کہ بار بار جلے، اس لیے میں گھر سے باہر آ گیا کہ اگر تو نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو میرے گھر والوں کی توہین نہ ہو. امام کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں ڈال دی گئی اور امام نے کہا کہ اگر اجازت ہو میں تھوڑی دیر کے لیے گھر چلا جاؤں. جب گھر میں داخل ہونا چاہا تو امام نے اپنے ہاتھوں پر کپڑا ڈال دیا تاکہ بچوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. لیکن جب امام داخل ہوئے نا تو امام کی بیٹیاں تھیں، امام کے ارد گرد انہوں نے حالہ باندھ دیا اور گھیرے میں امام کو لے لیا. ایک بیٹی نے کہا، معصومہ قوم نے کہا، بابا جان آج آپ کے ہاتھ اس حالت میں کیوں ہیں؟ اس سے پہلے نہیں دیکھے. جب پردہ ہٹایا نا تو معصومہ قوم رو کر زمین پر بیٹھ گئی. شاید اپنوں بزرگوں سے سنا ہوگا کہ کربلا میں ہماری ایک جد امجد تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی. اب ان ظالموں نے 2 سواریاں تیار کی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. کہتے ہیں امام کو لایا گیا، کہتے ہیں زندان میں ڈال دیا گیا. ایک زندان نہیں تھا بلکہ ایک کنواں تھا. ہم اسلام میں پڑھتے ہیں نا کہ مولا آپ پر سلام ہو جن کا زندان کنواں تھا. ایک دفعہ امام کے ایک صحابی امام سے ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے امام سے ملنا چاہتا ہوں. دربان نے کہا جاؤ اس کنویں میں دیکھو. یہ واپس پلٹ گیا، کہتے ہیں وہاں مجھے ایک چادر دکھائی دے رہی ہے اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ امام کا بدن اتنا نہیں ہو چکا تھا، اس چادر کے نیچے دکھائی نہیں دیتا تھا. اب ان ظالموں نے امام کو زہر دیا
اور مومنین کرام جب کسی آدمی کو زہر دیا جاتا ہے نا وہ کروٹیں بدلتا وہ کروٹیں بدلتا ہے، اس کو ایک بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آسانی سے دم دے سکے، تاکہ آسانی سے احتضار کی حالت کو نبھا سکے۔ لیکن جب بھی امام کو زہر کا غلبہ ہوتا ہے، امام کرول پلٹتے تو اس طرف کی سلاخوں میں جا گرتے، اس طرف سے کروٹیں بدلتے تو اس طرف کی سلاخوں میں آ کر گر جاتے۔ اب امام کا آخری وقت آ گیا، ان ملعون نے ایک لوہار کو بھیجا تاکہ آپ کے بدن سے ہتھکڑیوں کو، بیڑیوں کو جدا کیا جائے۔ امام نے کہا میری ہتھکڑیاں جدا نہ کی جائیں۔ کہا کیوں؟ کل قیامت کے دن میں اپنی دادی فاطمہ زہرا کے پاس جاؤں گا اور ان کو کہوں گا دادی جان آپ کا بیٹا زین العابدین ہتھکڑیوں میں رہا، لیکن آپ کا بیٹا موسیٰ کاظم 14 سال ہتھکڑیوں میں رہا۔ اب انہی ہتھکڑیوں کے ساتھ امام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، پل بغداد پہ جنازے کو لا کر رکھ دیا گیا اور آواز دی اے لوگوں یہ رافضیوں کا امام ہے، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، کوئی جنازے کو کندھا دینے والا نہیں تھا۔ میں کہوں گے امام زین العابدین، میں کہوں گے امام موسیٰ کاظم، آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا لیکن آپ کے جد امجد کا جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ امام زین العابدین رو کر کہنے لگے بابا اگر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، میرے پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی تو میں آپ کے جنازے کو کبھی تپتی رہتے کربلا میں نہ چھوڑتا۔ ہم کہتے ہیں یہاں تک اگر بات ہوتی تو ہم شیعہ نہ روتے۔ ملعون نے عمر سعد نے حکم دیا جنازوں کو ترتیب سے رکھا جائے تاکہ جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور ظالم خود کہتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے اتنے دوڑائے سینے کی پسلیاں کمر سے جا ملی، اور اتنے گھوڑے دوڑے کہ بی بی زینب اپنے بھائی کی لاش پر آ کر کہنے لگی بھائیا میں پہچان نہیں سکتی ہوں، آنتا ہی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جب انہوں نے گھوڑوں کو تیار کیا نا لاشوں پر دوڑانے کے لیے، بی بی زینب نے کہا اماں فضہ مجھے بتانا کہ کیا ہو رہا ہے، شاید میں اپنے بھائی کی لاش کو بچا سکوں۔ اماں فضہ نے کہا بی بی جان تمام لاشوں کو ترتیب سے رکھا جا رہا ہے تاکہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اماں فضہ اب کیا ہوا؟ کہا حر کے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے کہا حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حر کی لاش اٹھ گئی، کہا اب کیا ہوا؟ حبیب کے رشتہ دار آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حبیب کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حبیب کی لاش اٹھ گئی، کہا اماں فضہ کیا ہوا؟ کہا ایک ایک لاش اٹھ گئی، آپ کے غریب حسین کا کوئی نہیں ہے جو لاش کو پامال ہونے سے بچائے۔ یہ سننا تھا۔ بی بی زینب نے رخ کیا مدینے کا، آواز دی صلی اللہ علیہ یا جدہ یا رسول اللہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء۔ اے رسول اللہ نانا جان آئے کربلا میں آپ کا حسین کنارے گیا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کی لاش کو پامال ہونے سے بچائے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ میں